السلام علیکم، میں ہوں عدیل راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی خبر ہے، شاکنگ سٹیٹمنٹ میڈ بائی دا فارن منسٹر آف پاکستان اینڈ دا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب نے کیا بڑا اعتراف کیا، آپ کو وہ بتائیں گے۔ پریشر کیا آ رہا ہے ان پہ، وہ بھی باتوں باتوں میں بتا گئے اسحاق ڈار صاحب۔ ساتھ کچھ بات کریں گے تحریک انصاف کی بزدل قیادت کی۔ کچھ خبریں میرے پاس ہیں، ایک خبر ہے بہت ڈسٹربنگ خبر ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت میں خاص طور پر افسوس ہو رہا ہے کہ بہت ہی بزدل نکلے ہیں یہ لوگ، تھوڑی ہمت دکھاتے تو بہتر رہتا۔ اسی لیے کارکنان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا تحریک انصاف کا حکومت کی ناک میں جس نے دم کیا ہوا ہے، ان سے بہت بہتر کام کر رہا ہے جو گراؤنڈ پر موجود قیادت ہے، دستیاب قیادت ہے۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو میرا خیال ہے یہ تو کب کے بے ہوش ہو چکے ہوتے۔ اور ساتھ عجب مذاکرات کے غضب کہانی، کون سے مذاکرات ہیں، کہاں ہو رہے ہیں مذاکرات، کون کر رہا ہے یہ مذاکرات، یہ تو ٹوٹل فیک نیوز نکلی۔ یہ بڑے بڑے چینلز کیا جھوٹی خبریں آج چلاتے رہے، اس پر بھی بات کریں گے ہم۔ سب سے پہلے ناظرین، اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک تقریر کی سیشن میں۔ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے دن کو گوہر خان صاحب نے بھی تقریر کی۔ انہوں نے خواجہ آصف کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہ خواجہ صاحب، جب ایک گولی چلتی ہے، جب جنازہ اٹھتا ہے تو خاندان اور نسلیں اس ظلم کو یاد رکھتی ہیں۔ جذباتی سی بات کی تھی گور صاحب نے، لیکن بہت زیادہ پتے کی بات ہے ناظرین، یہ بہت زیادہ پتے کی بات ہے، کیونکہ جس قسم کا ظلم کیا گیا ہے، جس قسم کا زیادتی کی گئی ہے، یہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ جب 9 مئی کے بعد تحریک انصاف پر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جب خاص طور پہ جب عورتوں کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا، تو میری ایک صاحب سے بات ہوئی تھی، ایک بڑے صاحب تھے، وہ مجھ سے کچھ فون کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہا تھا کہ سر، آپ مردوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ضرور کیجئے، خواتین کو چھوڑ دیجئے۔ کوئی بچے کی ماں کو جب آپ تھپڑ مارتے ہیں، اس کو گھسیٹتے ہیں، خاتون پہ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ داستان اگلی نسل تک پہنچائے گی، کیونکہ نسلیں عورت پالتی ہے۔ آپ لوگ اندازہ نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، مت کیجیے ایسا۔ ان صاحب نے اتفاق کیا تھا، لیکن وہ بھی کچھ ذرا مجھے لگتا ہے بے بس قسم کے ہی صاحب تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ کچھ کر نہیں سکے۔ شبلی فراز صاحب، انہوں نے بھی سپیچ کی آج۔ انہوں نے کہا جی ہمارے 13 لوگوں کی شہادتوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور ایک اور زخمی کی شہادت ہوئی، یعنی کہ تحریک انصاف کے کل 14 لوگ اب شہید ہو چکے ہیں۔ 200 ورکرز انہوں نے کہا لاپتہ ہے، اور 5000 کے قریب کارکنان ہمارے اس ٹائم جیلوں میں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، 5000 بندہ جیل میں ڈال دیا ایک احتجاج کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی خیر واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج بڑی ایمانداری سے بتایا کہ حکومت نے کسی ادارے کو بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان پر مقدمات قائم کرنے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا ریلیف مل جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایڈمٹ کیا کہ جی اگر کسی ہمیں جو بتایا گیا ہے، حکومت کو جو بریفنگ دی گئی، ان کے ایگزیکٹ ورڈز، حکومت کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ اب یہاں پر روک دیتے ہیں ہم، صرف ایک لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، بریفنگ کا۔ اس سے پہلے ناظرین کیا بیانیہ تھا؟ اس سے پہلے جو آپ کی حکومت ہے، عطا تارڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب، یہ 2 اشخاص، ان کا بیانیہ تھا کہ بھائی جان کوئی گولی تو چلی نہیں، سرے سے کوئی گولی ہی نہیں چلی۔ اس کے بعد کل خیر سے ہمارے وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف صاحب تشریف لے کے آئے، انہوں نے کہا جی میں نے پتہ لگا لیا ہے، وہ گولی جو چلی ہے وہ چلی ہے گنڈا پور کے گارڈز کی فائرنگ سے، ٹھیک ہے، گنڈا پور کے گارڈز کی۔ ایک ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ جو تحریک انصاف والے کلیم کرے ڈاکٹرڈ ہے، ایڈیٹڈ ہے، کیونکہ ایک اور ویڈیو ہے جس میں آوازیں کچھ اور ہیں، وہ میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب ریفر کر رہے تھے کہ بھائی جان یہ جو ہے یہ ڈاکٹرڈ وہ ویڈیو ہے، اس میں گنڈا پور کے گارڈ صاحب فائرنگ کر رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، کچھ بھری ہوئی تھی آوازیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے آج کہا کہ بھائی جان ہمیں بریفنگ دی گئی ہے، حکومت کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ اس صورت میں جو بھگدڑ مچی اس میں یہ میس بنا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حکومت وقت نے تحریک انصاف کے اس پہ کریک ڈاؤن کیا، پہلی چیز، اس کے بعد گولیاں چلوائیں، دوسری چیز، اس کے بعد وکٹری کلیم کی، تیسری چیز، اس کے بعد شہداء کا مذاق اڑایا،
اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ بولے کہ فائرنگ تو ہوئی نہیں. آج ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے جو سپر سیڈ کرتا ہے عہدے میں خواجہ آصف کو, عطا تارڑ کو اور محسن نقوی, تینوں کو سپر سیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان تینوں سے اوپر ہے, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, وزیر خارجہ ہے. وہ کہہ رہا ہے حکومت کو جو بریفنگ دی گئی, بھائی حکومت کو کس نے بریفنگ دی پہلے تو یہ ذرا سمجھائیے, کیونکہ آئی جی پنجاب تو از آؤٹ آف ایکشن, آئی جی اسلام آباد از نو ویئر ٹو بی سین. تو بریفنگ یہ کس نے دی حکومت کو, پہلی چیز. دوسری چیز, آج آپ نے قبول کر لیا کہ گولی تو چلی ہے, یہ بڑا انکشاف ہے, یہ چھوٹا انکشاف نہیں ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی بڑا انکشاف کیوں ہے. یہ بات ان کی گلے پڑے گی, یہ اس حکومت کے جو ظلم یہ کر بیٹھے ہیں, اقتدار کے لالچ میں کر بیٹھے ہیں, یہ بات آج نہیں تو کل یہ گلے پڑے گی. ساتھ انہوں نے کہا جی اس پہ یہ میس بنا ہے. 14 لوگوں کی تصدیق تو پی ٹی آئی کر رہی ہے نا, 14 لوگوں کی شہادت, ان کا جاں بحق ہونا, یہ آپ کے لیے میس ہے. آپ یہ بریفنگ اور یہ میس, دو لفظ آپ رکھ لیجئے اپنے پاس. آپ سوچئے اس پہ کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کس پر الزام دھر رہے ہیں کہ حکومت کو جو بریفنگ دی گئی اس کے مطابق یہ ہوا اور یہ میس بن گیا. اس پہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان بھی آپ یاد رکھیے, جو بارہا یہ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے طریق انصاف پہ واحد آدمی ہیں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہ نون لیگ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانا چاہتی ہے, یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑوا رہی ہے نون لیگ, اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات, کوئی مفاہمت ہو جائے. ٹھیک ہے, ان کے مطابق یہ نون لیگ کر رہی ہے, اور میرا بھی خیال ہے کہ ایسا ہی ہے, کیونکہ جیسے ہی تحریک انصاف کچھ مذاکرات کی بات کرتی ہے, کچھ آگے بڑھنے کی بات کرتی ہے, تو نون لیگ کو پسو پڑ جاتے ہیں. پھر وہ 9 مئی اور کیڑا مئی اور کیڑا ستمبر اور کیڑا اکتوبر اور کیڑا نومبر لے کے آ جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں بالکل. کیونکہ بارہا بہت سارے لوگ یہ بات کر چکے ہیں. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان ہے, ایک لندن پلان کے مطابق ایلیمنیٹ کروانا ہے تحریک انصاف کو, اور وہ نون لیگ ان باتوں سے لگتا ہے کہ وہ یہی چاہتی ہے. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے. اسحاق ڈار صاحب نے نہ صرف ڈی چوک میں فائرنگ کا اعتراف کیا, بلکہ باتوں باتوں میں وہ انٹرنیشنل پریشر کا بھی اعتراف کر کے, میں آپ کو سنواتا ہوں, یہ ذرا سنیے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سرٹیفکیٹ نہیں دیا, چلو نہیں سرٹیفکیٹ دیا گیا. او بھائی, اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے اور مارا گیا ہے, اس کے پرٹیکولرز تو ہوں گے نا, تو پلیز دیں پرٹیکولرز. آپ اس کا شناختی کارڈ دیں, آپ اس کے پرٹیکولرز دیں. میں آپ کے ساتھ اس کی تحقیق کرواتا ہوں کہ وہ واقعی خدا نہ خواستہ یہ ایسا ہے کہ نہیں. آپ نے پوری دنیا میں تشہیر کر دیا. ابھی میرے آج کچھ ڈپلومیٹس مجھے ملنے کے لیے آئے تھے, میں تو ان کو بلا کے بتایا بھائی اگر ہوگا تو دیں گے تو بالکل ہم جا کے اس کی ویریفیکیشن کروائیں گے. لیکن پمس نے نوٹیفیکیشن. جی یہاں پر رک جائیے ناظرین. ڈپلومیٹس ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو بتایا یہ کون سے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو داخلی سچویشن پہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون سے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. یہاں پر وہ پریشر آشکار ہو رہا ہے, ساری دنیا کو تشویش ہے کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, وہاں پر عوام نے جب اپنے حقوق مانگنے شروع کیے تو گولی چلا دی گئی ان پر. اینڈ اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی تھی, ان کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے گولی نہیں چلائی, اور ڈپلومیٹس ماننے سے انکاری تھے. علی مصطفیٰ صاحب کی خبر اس پہ ایک اور ہے, جرنلسٹ ہے وہ, کہ جین میریٹ جو یو کے کی ایمبیسڈر ہیں, وہ بھی بالکل اس کو صحیح قرار دے رہی تھی. ویسے ان سے امید بھی کی جا سکتی ہے برطانیہ والوں سے کہ صحیح قرار دے. تو انٹرنیشنل پریشر ہے, سوشل میڈیا کا پریشر کام کر رہا ہے, یہ دو چیزیں. اور تیسری چیز بریفنگ اور میس, اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کو بریفنگ کس نے دی ہوگی اسحاق ڈار صاحب کو. اب یہاں پر آتی ہے بزدلی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی. بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں 14 بندے شہید ہو گئے ہیں, چند ایک تو ویریفائی ہم بھی کر سکتے ہیں, 8 کے قریب تو میں خود انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر چکا ہوں. 3-4 سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا, ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر میں زیادہ کوشش کرتا. میں نے بہت زیادہ کوشش نہیں کی, لیکن آپ لوگوں کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, آپ کے پاس سارے اپنے کارکنان کی آپ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں. ان میں سے 4 یا 5 کا آپ کے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ بائی گن شاٹ موجود ہے, مجھے اس بات کا علم ہے. تو آپ نے ابھی تک یہ ڈوزیئر بنا کر کیوں نہیں شیئر کیا حکومت کے ساتھ؟ اسحاق ڈار صاحب آپ سے مانگ رہے ہیں, آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ کل صبح پہلی چیز آپ ان کو یہ بنا کر دیں. بھائی جان آپ نے ڈیٹا مانگا تھا, سیشن میں لے کے جائیں کہ آپ نے ڈیٹا مانگا تھا, یہ ہے ہمارے 12 شہدا, ہمارے 14 شہدا جو آپ ابھی تک ویریفائی کر رہے ہیں, اینڈ اسٹل کاؤنٹنگ, یہ ڈیٹا ہے, اور یہ 200 بندہ مسنگ ہے, یہ ہم آپ کو ڈیٹا دے رہے ہیں. جتنا ڈیٹا موجود ہے کم از کم اتنا تو دیجئے. صدر علی ہے,
انیس شہزاد ستی ہے, پشین والا آپ کا بچہ ہے, بے تحاشا ایسے لوگ ہیں, آپ 2 منٹ میں اکٹھا کر سکتے ہیں, اینڈ آئی نو فار اے فیکٹ کہ آپ کر سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی بزدل کمپرومائز لیڈرشپ ہے, کیونکہ جو خبریں سن رہے ہیں ناظرین, جو ظلم و بربریت کی داستان اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ بتائی نہیں جا سکتی, میں بتا نہیں سکتا آپ کو, لیکن غصہ آتا ہے تحریک انصاف کی اس کمپرومائز لیڈرشپ کو دیکھ کر, اور ایسے میں پھر یہ خیال آتا ہے کہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا. یہ سوشل میڈیا تحریک انصاف کا ہی ہے, کچھ لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں اس کو, بٹ دے آر دا ونز ہو آر کیپنگ دا ایشو الائیو اینڈ دے آر فائٹنگ بیک. ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا کٹا جا رہا ہے, جو ہاتھ میں آ رہا ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے, بٹ دے آر اسٹل فائٹنگ اٹ آؤٹ. اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں ذرا مذاکرات کی. یہ مذاکرات کہاں ہو رہے تھے؟ میری اطلاع کے مطابق تحریک انصاف کے کسی بھی قسم کے مذاکرات کم از کم آج دن میں نہیں ہوئے. شام کو رات کو ابھی ہو جائیں گے تو کوئی پتہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک بڑے چینل پہ ایئر وائی نیوز پہ خبر چلتی ہے کہ جی مذاکرات رابطہ ہو گیا, مذاکرات شروع ہو گئے. ایگزیکٹ سیم وہی خبر جو ہے وہ جیو نیوز پر چلتی ہے چند لمحے بعد کہ مذاکرات شروع ہو گئے, جی ہو گیا. پھر خبر میں ایڈیشن ہوتی ہے, ورڈ ٹو ورڈ سیم. میں بتا رہا ہوں, مجھے بہت عرصہ ہو گیا, 2 دہائیاں ہو گئی جرنلزم کرتے ہوئے. آئی نو فار اے فیکٹ کہ کسی رپورٹر کے پاس خبر ہو وہ مرنے والا ہو جاتا ہے, اپنی خبر کسی کو نہیں بتاتا جب تک کہ وہ بریک نہیں کر لیتا, اور اخباری رپورٹر اگلے دن تک خبر کسی کو نہیں بتاتا جب تک کہ چھپ کر آ نہیں جاتی, اور خبر ان کی چوری ہو جائے تو ایک رولا مچ جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے دفتر میں کہ میری خبر لیک ہوئی ہے, کسی نے چوری کی ہے میری خبر. ایک ہی جیسی ایکسکلوسیو خبر, ایک ہی جیسی خبر, ایک ہی طرح کے الفاظ, زیر زبر پیش کوما فل سٹاپ, کوئی فرق نہیں, سب تو سب سیم. یہ کیسے 2 چینلز پہ چلی جبکہ مذاکرات تو ہو نہیں رہے؟ رؤف حسن صاحب اس ٹائم تصدیق کر چکے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئی. شیخ وقاص اکرم نے کہا جی انفارمل رابطہ, کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. بیرسٹر گوہر نے بتایا کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. تو چینلز کیا مذاکرات کی خبریں چلاتے رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا بہت نیچے گر چکا ہے, اب وہ کھڈا کھود کے مزید نیچے جا رہا ہے. وہ 6 فٹ قبر ہوتی ہے, یہ 12 فٹ نیچے گھس چکا ہے, کیونکہ جب یہ سب اوور ہو جائے گا تو ان کی شرمندگی کا یہ عالم ہوگا, ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جتنے گھٹیا یہ ہو چکے ہیں, جس قسم کے کاندھے جیو نے فراہم کیے ہیں, شہزیب خانزادہ نے فراہم کیے ہیں, وہ تو خیر آپ کے سامنے ہی ہے. آج پورا دن یہ بشریٰ بی بی کی طلاق کروانے کے لیے کوشاں رہے بہت سارے ہمارے چینلز اٹھ کر کے جی یہ ہو جائے, کسی طریقے سے یہ ہو جائے. شرم ان کو نہیں آتی, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اس وقت. خیر اس امید کے ساتھ یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی بزدل قیادت تھوڑا حوصلہ کرے گی, تھوڑی ان میں ہمت آئے گی. جو بچے جان سے گئے ہیں, جو کارکنان ان کے شہید ہوئے ہیں, ان کے انصاف کے لیے آواز اٹھائے گی. کیونکہ ناظرین جب ظلم کیا جاتا ہے تو وہ خاندان صدیوں اس ظلم کو یاد رکھا ہے, سالہ سال اس ظلم کو یاد رکھتا ہے, سالہ سال وہ اس ظلم کے لیے افسردہ رہتے ہیں. نفرت کریٹ ہوتی ہے, اور یہ نفرت آگے والی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. اور جانے سے پہلے ناظرین, افکار علوی صاحب جو ہیں بڑے میرے فیوریٹ شاعر, ان کی ایک ہی نظم جو میں نے سنی تھی تو میں بڑا ہی فین ہو گیا تھا ان کا. بہت ساری نظمیں ان کی میں سنتا رہتا ہوں, ان کی شاعری. وہ فیس بک پہ کچھ شاعری کر رہے ہیں, افکار علوی کے نام سے فیس بک کا پیج ہے ان کا. اسی لیے کہتے ہیں نا, پین از مائٹیئر دین اے سورڈ. وہ ضرور دیکھیے گا, مزہ آئے گا آپ کو شعر پڑھ کے. فی الحال کے لیے اتنا ہی ناظرین, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.